السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے فضائل۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے مسجد میں ٹھہرنا مخصوص شخص سے مخصوص صفت کے ساتھ۔ امام نووی نے یہی تعریف کی ہے، اور اعتکاف کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، دونوں سے ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کعبہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس آیت میں جہاں اللہ تعالی نے رکوع، طواف اور سجدے کا ذکر کیا ہے جو کہ اہم عبادت ہیں، تو انہی عبادتوں کے ساتھ اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے اعتکاف کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوں اور اپنے لیے خاص نہ کیے ہوں بلکہ امت کے لیے اس کو عام کر دیے ہوں اور پابندی سے وہ کام کیے ہوں، تو وہ کام سنت بن جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی، اگرچہ الگ سے کوئی فضائل کی حدیثیں نہ ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے فضائل کی جو حدیثیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، لیکن پھر بھی امت کے محدثین نے ان حدیثوں کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث جو بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اعتکاف فرماتی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے 10 سال کے اعتکاف سے، اور جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر راویوں کے بھی حالات ہیں۔ پہلے راوی محمد بن عباس، ان کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ الامام الکبیر الحافظ الفقی۔ دوسرے راوی احمد بن خالد، تقریب التہذیب میں ہے، ثقہ ہے۔ تیسرے راوی ہے حسن بن بشر، اس کے بارے میں بھی صدوق کا لفظ ہے تقریب التہذیب میں۔ چوتھے راوی ہے بشر بن سلم، ان کو امام ابو حاتم منکر الحدیث فرماتے ہیں۔ پانچویں راوی عبدالعزیز بن ابی رواد، ان کو صدوق اور عابد فرماتے ہیں تقریب التہذیب کے مصنف۔ چھٹے راوی عطا بن ابی رباح، جو کہ بالاتفاق ثقہ ہے۔ علامہ ہیثمی اس روایت کے بارے میں فرماتے کہ رواہ الطبرانی فی الاوسط و اسنادہ جید، تو اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کی سند جید ہے، اچھی ہے، یعنی یہ قابل قبول حدیث ہے فضیلت کے باب میں۔ تیسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اسی طرح جاری رہتی ہے جیسے کہ وہ خود نیکیاں کر رہا ہو،
یہ حدیث ابن ماجہ 1781 پر موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ راوی ہیں ضعیف ہیں اور کچھ ثقہ راوی ہیں، کچھ ضعیف راوی ہیں، اس لیے اس حدیث کو بعض محدثین نے سندن ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ حدیث بھی قابل قبول ہے۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 2، جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، غریبوں کی مدد کرنا، اسی طرح اور بھی نیکیاں جیسے ماں باپ کی خدمت وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے علی بن حسین سے مروی ہے، وہ اپنے ابا سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف و عشرین فی رمضان کا حجتین و عمرتین۔ یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے کہ رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف ثواب میں 2 حج اور 2 عمرے کی طرح ہے۔ اس حدیث کو بھی محدثین نے بہت ہی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اعتکاف صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس لیے اس کے ساتھ اس ضعیف حدیث کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال اعتکاف کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں اور امت کے سلف صالحین اعتکاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔